کا دیکھا ہوا واقعہ. علم پہ جا کے نا جھک کے بیٹھ کے تو ایک ہی بات کرتی ہے, بادشاہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ آپ بھی میں رونے کا حق نہیں ہے جو 1400 سال بعد ہماری بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے, وہ کربلا میں زینب کے لیے کیا ہوگا؟ یہ راتیں نہ شرم کر کے رونے کی ہیں نہ ہی سوچ کر رونے کی. جس کے دل میں جتنا درد ہے وہ اتنا رو لے. ذاکر کی محتاج راتیں نہیں ہیں. مولا کی قسم میں صرف لفظ پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کے اندر کا درد ہے جو آہستہ آہستہ بلند ہوتا آ رہا ہے, اور گریے کی آواز بھی ہر جملے پہ بلند ہو رہی ہے, آنسوؤں کی تعداد بھی ہر جملے پہ زیادہ ہو رہی ہے. ہمیں بڑا عشق ہے حضرت عباس. ڈیرہ غازی خان میں ایک زنجیر مارا تو زنجیر بہت زیادہ اس نے مار لیا تو وہ بے ہوش ہو گئی, خون زیادہ بہہ گیا نا. تو وہ جو کیمپ لگے ہوتے ہیں نا امتیاز بھائی, اس کیمپ میں اس نوجوان کو لے گئے, ابھی موجود ہے, اس کا نام آفتاب ہے. تو وہاں لے گئے تو ڈاکٹر نے جب اس کی حالت دیکھی نا تو ڈاکٹر نے کہا اس کی ماں یا بہن وہ اندر نہ آئے. چونکہ زخم گہرے ہیں, اس کی ماں یا بہن اگر ساتھ ہیں, جنہوں نے ماتم کے نظر سنیے گا فکرہ, وہ اندر نہ آئے. ڈاکٹر کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے, آگے ماں تھی, ساتھ بہن تھی. بہن کی نگاہ بھائی کے زخموں پہ پڑ گئی. جانتے ہو بہن نے کیا کہا؟ رو کے کہتے اماں دیکھنا غازی نے کیسی منظوری دی ہے. معجزہ ہے سید اللہ کا. یہ کوئی پہرا ہے معصومین کا جو ایسے مصائب ہو رہے ہیں. گوبندگڑھ مرکزی امام بارگاہ میں اس انداز کے مصائب جو ہو رہے ہیں, یہ معجزہ ہے سید اللہ کا. یہ میرا کمال نہیں, کوئی بانیان کا خلوص ہے. امام زمانہ ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے. 4 فکرے پڑھتا ہوں حضرت عباس کی غریبی کے. آگے تمہاری مرضی ہے, جتنا رو لو گے, جہاں دیکھوں گا کہ گریہ واقعی اتنا ہو گیا ہے کہ دعائیں قبول ہو جائے, وہیں پہ چھوڑ دوں گا. تھکانا مقصود نہیں آپ کو. بڑی طویل تاریخ ہے صبر کی. مولا عباس کے صبر کی تاریخ بہت طویل ہے. کب سے شروع ہوئی؟ جب باپ کو ضرب لگی 21 رمضان. مسائل سنت رہے راتوں, ضرب لگی باپ کو, بیٹے زخمی باپ کو لے کے چلے. یہ مسجد سے گھر تک 9 مرتبہ تنہا عباس نے رو کے پوچھا, بابا قاتل کا نام تو بتا. جو غازی کے مرید بیٹھے شرم نہ کرنا, تمہیں واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ حسین, اسی علم کا واسطہ اتنا رو لینا کہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے. بابا قاتل کا نام تو بتا. جب نام ہی مرتبہ دیکھنا میرا بیٹا جلال میں ہے اور میں زخمی ہوں, بلایا. عباس میرے قریب آ. جی بابا کیوں پوچھ رہا ہے قاتل کا نام؟ بابا انتقام لوں گا. کہا عباس تو ہے میرا بیٹا, آج میرا حکم ہے, میرا قاتل پکڑا بھی گیا تو تو نے اسے کچھ نہیں کہنا, صرف شربت پلانا ہے. یہ تربیت کر رہے تھے مولا علی غازی کی, کربلا کے لیے تیار کر رہے تھے بیٹے کو. اچھا, بادشاہ حسین سے وفا کا تقاضا ایسا تھا, ایسا کوئی عشق تھا بادشاہ سے, ہمیشہ نوکر ہی کہلائے. ہمیشہ آپ آقا میں نوکر, آپ آقا میں نوکر, آپ سردار میں آپ کو غلام. امام حسن کے جنازے میں تیر لگے. میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ چونکہ جو جتنا بڑا بہادر ہونا جی, اس کے لیے ضبط اتنی مشکل چیز ہے. ذرا دیکھیے حضرت عباس کا حوصلہ کیا. جب امام حسن کے جنازے میں تیر لگے, پھر تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا, پھر فکرہ کہا امام حسین غازی کیا ارادہ ہے؟ مولا مدینہ ہمارا, روضہ رسول ہمارا, بیٹا علی کا ہو اور کوئی دفن نہ کرنے دے. مولا تو اجازت دے.
میں خون بہتا نظر آئے گا. میں ام البنین کا بیٹا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھا فرمایا غازی میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں. عباس لڑنا نہیں. جب مولا نے فرما دیا پھر کہا ٹھیک ہے مولا. ولید کے دربار میں قتل حسین کا نام آیا. پھر تلوار مانگی. کہا نہیں عباس لڑنا نہیں ہے. ایسے ہی احرام توڑے حسین نے. پھر کہا مولا تو حج کر تلوار ہے جانے میں جانوں. کہا نہیں غازی لڑنا نہیں ہے. اب یہ فکر ہے مسائل کا. 2 محرم کو خیمے لگے. 4 کو فوج اشکیا نے کہا یہاں سے خیمے ہٹاؤ. عباس کو جلال آیا. میرے ہوتے ہوئے میرے بادشاہ کے خیمے کسی کی جرات ہے کوئی اٹھائے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس ہٹا لے. مولا میں نے خود لگائے ہیں. آوازی جیسے لگائے ہیں ویسے اکھاڑ لے. مجھے معاف کریں گے سید اور غیر سید. یہ فکرہ والد گرامی نے گاہ میں شاہ میں پڑھا تھا. میں نے اس سے زیادہ حساس فکرہ نہیں سنا. وہ کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا. بی بی زینب عالیہ کے خیمے کی تنابیں کھول رہا تھا اور اپنے آپ سے رو کے کہہ رہا تھا عباس پریشان نہ ہو. جیسے آج کہا ہے خیمے ہٹا کبھی تو کہے گا جا فوجیں ہٹا. میں مسائل شروع کرتا ہوں تھک نہ جاؤ. تیاری کرتا ہوں دیکھتا ہوں شہادت تک شاید میں پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں. تھوڑی آواز کھول دینا تاکہ میں 2 4 لفظ پڑھ سکوں. غلط رکھا ہوا جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے سب ماشاءاللہ سب کے چہرے بھیگ گئے ہیں. اور یہ استقبال ہوتا ہے مسائب کا جو آپ نے کیا. اجازت ہے میں انداز بھائی مسائب شروع کر دوں. ہر شہید نے ایک بار کہا مولا مجھے میدان بھیج. پھر سنو یہ فکرہ گھروں تک رونے کے لیے کافی. ہر شہید نے کہا ایک بار مولا مجھے میدان بھیج. ایسا کوئی درد تھا عباس کے جگر میں. 71 بار کہا مولا مجھے بھیج. مجھے قرآن کی قسم ہے ہر بار غازی نے فکرہ بدلا. عباس کا مزاج دیکھ کے ہر بار حسین نے فکرہ بدلا. پہلی بار کب اجازت مانگی جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اپنے جوان نہ مرا مجھے میدان بھیج. میں ان کو بتاؤں لڑائی ہوتی کیا ہے. بادشاہ نے جانتے کیا فرمایا عباس تجھے میدان بھیجو. جی مولا تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں. تجھے بھیجوں تو زینب کو کہاں لے جاؤں. غازی خاموش. جب قاسم کے ٹکڑے بکھر گئے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرا 13 سال کا شاگرد تھا. امت نے بے دردی سے مار ڈالا. اجازت دے میں میدان جا کے بتاؤں کہ جنگ کہتے کسے ہیں. سینے سے لگا کے وہ فکرہ فرمایا کہ عباس کی چیخ نکل گئی. آواز غازی تو جانتا ہے میں لاشیں اٹھا رہا ہوں. میں جب تھک جاتا ہوں تو تیری شکل ملتی ہے میرے بابا علی سے. پھر میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میری تھکن دور ہو جاتی ہے. اچھا مولا ٹھیک ہے. جب اون محمد نے زین چھوڑی جو ماتم کرنے کے لیے میرا فکرہ سنیے گا. غازی نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا اب نوکر کو بھیج تیرے بچے مارے جائیں نوکر زندہ رہے. میں ام البنین کا بیٹا ہوں. میری زندگی اسی مقصد کے لیے میں پیدا اسی مقصد کے لیے ہوا. آوازی عباس میرے قریب آ. کیوں بھیجوں. آوازی مولا میں بتاؤں ان کو لڑا کیسے جاتا ہے. غازی تجھے نہیں بھیجوں گا. کیوں مولا تو میری فوج کا سالار ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا 34 سال میں کچھ نہیں پوچھا. آج ایک سوال کا جواب دے. جس فوج کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے. نہ اکبر ہے نہ قاسم نہ محمد نہ اسدہ. ایک تو رہ گیا ایک کہوارے والا. زیادہ سے زیادہ گن کے 4 منٹ اور پڑھنا. گن کے 4 گھڑیاں دیکھ لو. اس سے زیادہ نہیں پڑھو گا. ہو سکتا مقتل نہ پڑھو. ہاں ہو سکتا تیاری پہ ہی میں ختم کر دوں مجلس.
چونکہ تیاری اتنی مشکل ہے بادشاہ 71 مرتبہ اجازت مانگی بادشاہ نے کہا نہیں تو میری فوج کا سالار ایک مرتبہ روتا ہوا واپس اپنے خیمہ گاہ میں بادشاہ آیا منظر دیکھا بی بی لبابہ خاتون آنکھوں میں آنسو رو رو کے کہہ رہی ہیں واہ غربتا بادشاہ نے پوچھا پیاس نے تنگ کیا نہیں مولا تھک گئی ہے نہیں مولا پھر میری زندگی میں کیوں رو رہی مولا سچ بتاؤ ہاں بتائیے مولا وہ جس معصومہ کے لیے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں نا وہ صبح سے آپ تک میرے خیمے میں 19 مرتبہ آئی مولا پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی میں مر کیوں نہ گئی 18 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی 19ویں مرتبہ 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں دیکھنا میرا اسمر اب آنکھیں نہیں کھولتا دیکھنا اس کے لب کتنے خشک ہیں آواز چاچی میرا بھائی مر جائے گا میرا چچا دریا پہ جو ماتم نگر کو سر چکا ہے میرا چچا دریا پہ کب جائے گا پانی کب آئے گا عباس روتے روتے مٹی پہ بیٹھے پتہ نہیں کیسی فریاد کی دل میں منظر ہی بدل گیا اچانک معصومہ کے ہاتھ غازی کے شانوں پہ آئے عباس نے مڑ کے دیکھا قیامت کا منظر 48 پیاسا بچہ ہاتھوں پہ خالی جام یا علی مجھے ہمت دینا بادشاہ بڑے مشکل موڑ پہ ہو ہاتھوں پہ خالی جام درمیان میں حسین کی بیٹی اللہ تعالیٰ کا نوحہ لبوں پہ بار بار بیٹی حسین کی کہہ رہی ہے چچا دریا پہ کب جائیں گے پانی کب آئے گا تو تھکا نہیں ہے تو فکرہ سننا آوازی دریا پہ کب جائیں گے پانی کب آئے گا آوازی آقا زادی آپ کا بابا مجھے نہیں بھیج رہا اگر بابا کا ذمہ میں لے لوں یہ فکرہ نہیں تھا عباس کے لیے پوری امید تھی پتا تھا اگر میری آقا زادی کہیں گی تو میرے مولا انکار نہیں کریں گے عباس جلدی سے اٹھے جنگ کا جتنا سامان سجانا شروع کیا یہ میرے اپنے فکرے ہیں تصور ہے میرا کہ جب خود رکھا ہوگا تو سوچا ہوگا قاسم کا بدلہ لوں گا جب سیرہ پہنی ہوگی تو سوچا ہوگا اکبر کا انتقام لوں گا جب نیزہ سنبھالا ہوگا تو سوچا ہوگا آن محمد کا انتقام لوں گا جب تلوار اٹھائی تو سوچا ہوگا اپنے مولا کو حوصلہ صدا دے سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جی بھر کے رو سکیں اچھا پڑھو تھوڑا سانس لے لو تھک نہ جاؤ موڑ عجیب ہے مجھے مسائب کا مولا کی قسم سارے ہتھیار غازی نے سجائے سج کے تیار ہوا یا علی وفا دیکھیے گا مولا کی ادھر مشق کو ہاتھ لگائے یا 4 سال کی سکینہ آ گیا چاچا سارا تیار تو خود ہوا میں نے کچھ نہیں کہا پانی لینے جا رہا ہے میرے بھائی کے لیے اجازت دے مشق میں پہناؤں آپ نہیں سمجھے فرماتے ہیں بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے میرا بڑا بی بی کہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں مقتل کہتا ہے جتنا بلند ہو سکتی تھی اتنا سکینہ ہوئی مارنا جائے ہم سید جتنا جھک سکتا تھا اتنا غازی جھکا اتنا جھکا کہ ہاتھ قدموں کے نزدیک آ گئے حسین کی بیٹی پیچھے ہٹی نہ چاچا تیری بڑی عزت ہے تیرا بڑا مقام ہے تو نے وفا کی حد کر دی ہے میں بھی 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں وعدہ کر رہی ہوں تو وفا تو نے کی ہے قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا لوگ تیرے ہاتھوں کو سلامیاں ماتم کر ماتم ہی ماتم
مصائب کے دوران میں سکائے حرم کا ذکر کر رہا ہوں، پانی نہیں پیوں گا، آپ کی مرضی جیسے بھی روئیں۔ مشق پہنائی، میں آ گیا منزل پہ آ گیا، میں نے کہا 4 منٹ صرف حوصلہ، مشق پہنائی، یا علی علم اٹھایا، اب ہر آنکھ پہ واجب ہے دیکھے مجھے 40 بچہ یا 48 بچہ، ساتھ حسین کی بیٹی، تھوڑی آواز بڑھا دو حسین کا واسطہ، ساتھ بادشاہ کی بیٹی، منظر کس نے دیکھا؟ زہرا کے غریب نے۔ اگر تو تھکا نہیں ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، اب فکر سنیے گا، غازی کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا میدان جا رہا ہوں، کس نے تیار کرایا؟ میرا کلیجہ ہی نہیں تو برداشت کر جائے، میری آنکھ آزادی آپ کی بیٹی بی بی سکینہ نے۔ اچھا عباس پھر آپ ایک طرف ہو، سکینہ بیٹا میرے سامنے آ، جی بابا، چچا کو آپ بھیج رہی ہیں مقتل؟ جی بابا۔ بیٹا کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ آوازی کیوں؟ آوازی میرا بھائی پیاسا ہے۔ اچھا کسے بھیج رہی ہے؟ چچا کو یہ بتائیں یہ کس کا بھائی ہے؟ بابا یہ آپ کا بھائی ہے۔ اچھا اب ایک سوال کا جواب دے، آپ کے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا 6 ماہ کا معصوم ہے۔ اس کی کیا عمر ہے؟ 34 سال کا جوان ہے۔ سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک کہتی رہے کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا ہوتا، کاش مجھے تماچے نہ لگتے، ختم کیا کرو، کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا ہوتا، کاش خیمے نہ لوٹے۔ بسم اللہ سر رکھا، مولا مولا اب تیری بیٹی کا یہ حسرت بھرا چہرہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، یا میدان بھیج، اب جگر قابو کرنا جو نوجوان بیٹھے ہو خاص طور پہ، یا دعا کر مجھے موت آ جائے۔ عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یا میدان بھیج یا دعا کر میں مر جاؤں۔ عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا، مولا کون بھیجے گا؟ فرمایا جس نے چلنا سکھایا تھا، میری آنکھ آزادی۔ بی بی عالیہ کہا پہلے بہنوں سے پوچھ گیا، اب جگر تھا میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، رکوع تک جھک گیا، وفا کا کردگار آنکھیں بند ہوئی، بی بی زینب اپنے خیمے میں آیا، انما یرید اللہ کی آیت پڑھی جو سوالی پڑھا کرتے تھے، علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، اما فضا غازی کو اندر لیا، عباس اندر آیا، آنکھیں بند ہاتھ جڑے ہوئے، ہاں غازی سوالی بن کے آیا ہے، جی آقا زادی تو سکی باپ کی بیٹی ہے، میں سوالی ہوں، خالی نہ بھیجنا، تو سکی باپ کی بیٹی، میں سوالی ہوں، خالی نہ بھیجنا، آپ بادشاہ کی بیٹی ہے، مجھے امید ہے آپ خالی نہیں بھیجیں گی، مانگ عباس کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت دے، تیری مرضی رو یا نہ رو، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، علی کی بیٹی اٹھی، آواز یما فضا، عباس موت کی حوصلہ۔ ماں باپ کو نصیب ہو ایسی اولاد ہو،
امام حسین تیرا ماتم قبول چھوڑ دوں، دو جملے سننا چھوڑ دیتا ہوں، صرف آخری جملہ پڑھتا ہوں۔ اٹھ کے گئے کیا کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں آ شہادت وہ بھی عباس کی، جب پتہ چلا نا زین پہ قاضی نہیں ہے، علامہ قلب صادق لکھتے ہیں لگتا تھا بہن اور بھائی مر گئے ہیں۔ مجھے قرآن کی قسم ہاتھ جڑے ہوئے، یہ فکرہ برداشت کر، ہاتھ جڑے ہوئے، بی بی موت کی اجازت، بی بی موت کی اجازت، بی بی موت کے لیے آیا ہوں، بی بی مقتل بھیج، بی بی اجازت دے تاکہ میں بادشاہ سے رخصت لے کے بچوں کے لیے میں میدان جاؤں۔ آوازی کہاں سے اور کیسے اجازت ہو؟ بی بی آپ سقیب آپ کی بیٹی ہے۔ اچھا پھر 3 سوالوں میں جواب دے۔ یا علی آوازی کیا بی بی اس وقت میں کہاں ہوں؟ کہا کربلا کے دشت میں۔ یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کے بھائی کے قاتل کے لیے۔ اچھا اب کیا مانگ رہا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ اچھا پھر میں سخیب آپ کی بیٹی ہوں لیکن بھیجوں گی مرضی سے۔ اما فضا میرے قریب جا ہر خیمے میں اعلان کر کہ جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا وہ زینب کے خیمے آئے۔ میں پردوں کے نگران کو مقتل بھیج رہی ہوں۔ اللہ جانے میری چادر۔ حوصلہ پیچھے کھڑے ہاتھ پکڑ لے جا راستہ دے رہا ہوں شاید حوصلہ میرے بھائی، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا۔ جی نو کرو نہیں اس بھائی نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا میں پڑھتا ہوں آج شہادت، مجھے نہیں جیتا ہے، میں سیریس آتا ہوں۔ اقدس بھائی اجازت دے پھر پڑھو، پڑھ دوں آج۔ موت والی مجلس ہے، یہ گریہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ کسی ہستی کی آمد کا وقت قریب ہے۔ تیاری کر، میں مقتل پڑھتا ہوں غازی کا۔ عباس چلے اجازت لے کے چھوڑ دیا مضمون، میں نہیں پڑھتا کوئی مر جائے گا۔ حسین کی نگاہ پڑی، عباس بڑی جلدی ہے، مولا مجھے میدان جانے دے، میں بہنوں سے مل آیا ہوں۔ غازی بڑی جلدی ہے میدان جانے کی، میں کون ہوں؟ مولا بادشاہ۔ پھر بادشاہ کا حکم ہے، گھوڑے سے اترا، یہ جڑے ہاتھ دیکھو، مجھے معافی دے دینا۔ جی آقا کہاں جا رہا ہے؟ میدان۔ کیوں جا رہا ہے؟ پانی لینے۔ پھر بتا کیوں جا رہا ہے؟ پانی لینے۔ لڑے گا تو نہیں؟ نہیں مولا تیرا حکم ہے تو نہیں، لڑنا نہیں ہے تو خود اتار، تیری مرضی ہے یار۔ اب سن یا نہ سن، غازی نے خود اتارا۔ عباس لڑے گا تو نہیں مولا زیرہ اتار۔ عباس نے زیرہ اتاری، مرنا جائم سید۔ عباس لڑے گا نہیں مولا تو تلوار بھی دیتا جا۔ غازی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار قدموں پہ رکھی، 4 سال کی بیٹی حسین کی توڑ کے آئی۔ بابا لگتا ہے ہم اجڑ گئے، کہاں مولا، کہاں اکیلا چچا، نہ خود ہے، نہ زیرہ ہے، نہ تلوار ہے، اکیلا۔ بسم اللہ۔
मेरे करीब आ, एक मर्तबा अपनी बाहें मेरे गले में डाल। जब भी ये फिक्रा पढ़ता हूं मेरा दिल करता मेरी रूह निकल जाती। अब्बास ने अपनी बाहें डरते डरते बादशाह के गले में डाली। मक्तल कहते हैं हुसैन ने अपनी बाहें गाजी के गले में डाली। हुसैन ने अपना रुखसार गाजी के कंधे पे रखा। ज़हरा के गरीब के आंसू गिरे। आवाज़ अब्बास एक सवाल का जवाब देता था, कोई इतने कातलों में भाई को अकेला छोड़ के भी जाता है? आवाज़ ही ने सिर्फ तेरा खौफ है, तूने जीन छोड़नी है। ना खैमे बचेंगे, ना चादरें बचेंगी, ना बच्चे। बिस्मिल्लाह, तैयारी कर, मैं मक्तल पढ़ता हूँ। आज की मजलिस मौजे वाली मजलिस, आज की मजलिस यादगार मजलिस। अब जो जैसे मातम कर रहे करता रहे। मैं मक्तल पढ़ता हूँ, दो जुमले पढ़ता हूँ, मक्तल के दो जुमले। अब काबू रखो अपने ऊपर, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मौला की कसम खा के मैं डर के पढ़ रहा हूँ। गाजी मैदान आया या अली, अब हौसला नहीं, तो मैं जल्दी कर ही नहीं रहा। आज की मजलिस तो घर में मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान मारिफत 7 मुहर्रम हजरत अबुल फजल अब्बास की शहादत। अकील मोहसिन पढ़ रहा है, हुसैन का सबसे छोटा जाकिर। तूने सुनी होंगे मसाइब, आ तुझे बताऊं गाजी किस गुर्बत के आलम में गिरा। अगर तू बर्दाश्त करे। अब्बास मक्तल में आया, हुसैन टीले पे खड़े हुए, साथ मासूमा खड़ी हुई। दरिया पे पहुंचा, मश्क भरी, वापस चला। उमर इब्न साद ने ऐलान किया, जो प्यासे ऐसे लड़ रहे हैं, पानी पहुंच गया तो कयामत आएगी। जैसे हो गाजी को रोको, चाहे छुप के रोको, चाहे सामने जाके रोको। मुझे अब्बास के आलम की कसम, झाड़ियों के झुंड के करीब साले बिन वहाब मलऊन छुप गया। जब गाजी गुजरने लगा तो इसने तलवार का वार किया। अब्बास का दाया शाला कलम हुआ। आवाज आई, मौला गवाह है ना, ये असगर की खैरात है। मुझे अब्बास के आलम की कसम अज़ादारो, अभी थोड़ा और आगे बढ़ा था, यह एक और मलऊन ने वार किया। बाया बाजू कलम हुआ। आवाज शकीना की खैरात, जो मरना नहीं चाहता, जिंदगी चाहता है हुसैन के गम से, बेतहाशा मातम करना चाहते हो तो देखना मुझे। अब्बास चले, मशकत हाना मुंह में है, बाजू कट गए, तेरी मर्जी। बाजू कट गए, मशकत हाना मुंह में, बाजू कट